تو عزیزان گرامی، مرید رومی و عطار درویش لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جا۔ اقبال کہتے ہیں رفعت مقاصد میں ہم دوش ثریا کر، رفعت مقاصد میں ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ سب کی بھی ہمیں قبلہ عالمین غریب نواز حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضور کے ذکر کی محفل میں اکٹھے ہونے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور ہمارے بھائیوں نے اپنے خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں حضور کی نعتیں پڑھی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ہمارا سننا قبول فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں سرکار کے ذکر کے حوالے سے۔ اللہ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے 29ویں پارے کی سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں، تو میں ان کا ترجمہ اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اللہ نے یہ آیات نازل کیوں کر فرمائی، تو میں وہ تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ میلاد حبیب خدا بھی ہے اور قرآن کا یہ فہم کا پیغام بھی ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، اے بالا پوش اوڑھنے والے نبی قوم کھڑے ہو جا، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے نبی قوم کھڑے ہو جا، فانذر، اور اپنے رب کا اپنی امت کو ڈر سنائے۔ آپ نے کبھی غور و فکر کیا، کبھی آپ نے ارد گرد دیکھا ہو، آپ کے اپنے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، جب آپ کسی بچے کو اوئے کہہ کر بلاتے، اوئے سخت لہجے میں، تو بچہ بات نہیں سنتا بھی ہے تو منہ پسور کر آتا ہے، ناراض ہو کے آتا ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہو میرے میٹھے ادھر آ، وہ میرے پیارے ادھر آ، وہ سونے ادھر آ، پیارے بات تو سن۔ ہم جب ایک باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے تو میٹھے لہجے میں، پیار کے انداز میں، یہاں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، انداز دیکھیں، مچلنے کو بن جاتا ہے، تڑپ جانے کو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے نبی قوم کھڑے ہو جائے۔ دیکھیں نا کیا خوبصورت انداز ہے، کمبل حضور نے اوڑھا، اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا، اس کمبل کو بھی اللہ نے قرآن کی آیات کا جمال عطا کر دیا۔ اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو جاننا لازم ہے۔ میرے آقا خود بیان کرتے ہیں،
اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ابھی بھی مزہ آئے گا، اور جب آپ کو سوئیں گے تو آپ کے خواب کے اندر بھی غار ہیرا اور غار ثور کے وہ دلکش مناظر انشاءاللہ آئیں گے اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو۔ میرے آقا میرے حبیب مکی مدنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنتو علی جبل ہیرا، ایک ہے غار ثور جہاں ہجرت کی دلکش گھڑیاں میرے آقا نے پہلو صدیق میں گزاری ہیں، اور ایک ہے غار ہیرا جہاں حضور جلوہ گر ہو کر اعلان نبوت سے قبل اللہ کی حمد اور ثنا کیا کرتے تھے۔ تو وہ غار ہیرا ہے اور یہ غار ثور ہے، اور جب ان پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جیسے ابھی ہمارے بھائی مہر الحق صاحب کہہ رہے تھے جنہیں مدینۃ الرسول کا دیدار نصیب ہوا، جانا یہ آپ کے بس میں ہے، لیکن جب واپس پلٹنے کی وہ گھڑیاں آتی ہیں تو اس وقت جو غم ہوتا ہے، جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں گرتی ہیں، اور بار بار دل کرتا ہے کہ میرا سینہ پھٹ جائے اور میں اپنے جذبات حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ گنبد خضرا کو چھوڑ کر وہ حضرت اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ عنہ جب مدینۃ الرسول گئے تو وہاں ایک بچے کو ملاحظہ کیا، انتہائی افلاس کی حالت میں، قسم پرسی کی حالت میں، کپڑے دیکھنے کے لائق نہیں، اور افلاس اتنا ہے کہ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو دیکھا نہ گیا۔ کہنے لگے بیٹا چلو ایسے کرتے ہیں، تم میرے ساتھ پاکستان چلو، میں تمہاری دیکھ بھال بھی کروں گا، میں تمہاری خدمت بھی کروں گا، کیونکہ تم میرے محبوب کے شہر کے پاسی ہو، یہاں کے رہنے والے ہو، اور تمہاری حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے، یہاں سے آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ اور جب جانے کی وہ گھڑیاں دلگداز گھڑیاں آئی تو بچے کی انگلی تھامی اور لے کر چلنے لگے، تو بچے نے کہا بابا جی یہ بتائیں وہاں مجھے کیا کیا ملے گا؟ کہا بیٹا تعلیم بھی ملے گی، اخلاق بھی ملے گا، تربیت بھی ملے گی، کردار بھی سنورے گا، سب کچھ ہوگا۔ کہا اچھا سب کچھ ملے گا، یہ بتاؤ یہ گنبد خضرا بھی ملے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتے پتے پھول پھول، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید، کیا یہ گنبد خضرا بھی ملے گا؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، لیکن اس سوال کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ کہا بیٹا سب کچھ ملے گا، لیکن یہ گنبد خضرا کی یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی یہ نہیں ملے گی۔ اس نے ہاتھ چھڑوایا، تڑپ کے کہا کچھ نہ ملے لیکن یہی میرے پاس رہے، میں ان کے پاس رہوں، اور کچھ نہ ملے، میں نہیں چاہتا کہ میں حضور کے در سے جدا ہو جاؤں، میں حضور کے در سے بچھڑ جاؤں۔ آج حضرت اعظم چشتی کہتے ہیں کوئی تیں جیاں نظر آوے تے ویکھاں، کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھاں، کوئی سورج نو الٹا پھیراوے تے ویکھاں، کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں، کوئی اس لجپال سرکار وانگوں میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھاں، کوئی حسین ابن حیدر تے وانگو جے اعظم، کوئی بچڑے کوہاوے تے ویکھاں۔ حضور جیسا اب کون ہو سکتا ہے؟ حضور جیسا کائنات میں آیا ہے نہ آئے گا، امتناع النظیر، حضور جیسا آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے محبوب کو بنایا اور بنا کے پھر خود ہی فرمایا محبوب تیرے حسن کے کیا کہنے ہیں۔ تو میں جو یا ایھا المدثر کی تفسیر آپ کے اذہان میں بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کو لطف آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں جبل ہیرا پر موجود ہوں، فنودی تو مجھے ایک صدا آئی، آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں فنظرت عن یمینی وعن یساری، اور اس آواز کے آنے سے مجھے کہا گیا انک رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرماتے ہیں فنظرت عن یمینی، میں نے اپنی دائیں طرف بھی دیکھا، ثم نظرت عن یساری، میں نے اپنی بائیں طرف بھی دیکھا، لیکن فلم آرا شیئا، آواز آتی ہے
لیکن آواز والا نظر نہیں آتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آواز آئے، آواز والا، آواز کا مخرج اور مصدر نظر نہ آئے تو ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، دل ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ کہیں یہ کوئی معاملہ عجیب تو نہیں، کہیں مجھ پہ حملہ تو نہیں ہونے والا، تو دل ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، آواز آ رہی ہے، آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ثم نظرت فوقی، اب میں نے اوپر دیکھا، اور جب میں نے اوپر دیکھا تو رأیت الملک قاعدا علی العرش بین السماء والارض، ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک تخت ہے، اس تخت پہ وہ فرشتہ بیٹھا ہے۔ فرماتے جیسے ہی میں نے اتنے بڑے فرشتے کو دیکھا نا، میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور جب بدن لرزنے لگا تو میں دوڑا آیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس، اور میں نے فوراً کہا دسرونی خدیجہ جلدی کرو مجھے کمبل پہناؤ، اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو دسرونی جلدی کرو مجھے کمبل پہناؤ۔ فرماتے ہیں جب سیدہ پاک نے مجھے کمبل پہنایا تو میں نے کہا صبو علیہ ماء باردن، اب مجھ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالو، میرا بدن لرز رہا ہے، کب کبھی نہیں رک رہی۔ فرماتے جیسے ہی سیدہ نے مجھے کمبل اوڑھایا نا تو میں کمبل اوڑھ کے سویا تو وہ ادا میرے رب کو بڑی چنگی لگی، نہیں وہ کیفیت میرے رب کو بھا گئی، وہ انداز میرے رب کو پسند آیا۔ تو فرمایا پھر اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے حبیب، قم کھڑے ہو جا، انداز دیکھیں، قم کھڑے ہو جا، فانذر، اپنے رب کے بندوں کو ڈر سنائے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرے۔ حبیب سوئے نا، مدثر والے، مزمل کی چادر والے، طٰہٰ کے تاج والے، یاسین کے سہرے والے، مزمل کی چادر والے حبیب کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ کا وجدان سلامت ہو تو یہاں مجھے پنجابی کلام کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، اور یہ مزہ بھی آ جائے گا، لطف بھی آ جائے گا۔ ہمارے بھائیوں کی یہ خوبصورت محفل ہے، یہ ہمارے لیے عزت مآب ہے، اگر اس ویڑے میں حضور کرم فرما دیں، توجہ ہے نہیں آپ حضرات کی، تو پھر آئیں مل کے یہ دو مصرے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ تو سونے نام خان ہے، سونی آواز والے، میں تو ایک چھوٹا سا بس کوشش کرنے والا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں شاید کہ کام بن جائے۔ میرے ویڑے کی ہو مگتا دعا بیٹھا وا جاوے، میرے ویڑے کی ہو مگتا دعا بیٹھا، لگڑا اس رستے تو میں تیوں گھر نو سجا بیٹھا، او آ جاوے میرے بگیڑے، او آ جاوے میرے بگیڑے کی ہو مگدا لگڑا اس رستے تو میں تیوں گھر نو سجا بیٹھا، انہاں لگڑا اس رستے تو میں تیوں گھر نو سجا بیٹھا۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے حبیب، قم کھڑے ہو جا، فانذر، اپنی امت کو ڈر سنا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرے،
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک طیب طاہر طیب طاہر رکھیں، اور اپنی امت کو بھی پیغام دیں ناپاک رہنے میں خرابی ہے، ناپاک رہنے میں اللہ سے دوری ہے، اور جو پاک رہتا ہے وہ رب کا حبیب بھی بن جاتا ہے، رب کا پیارا بھی بن جاتا ہے۔ یہ پہلی تفسیر، دو تفسیریں اور ایک حضور کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ دوسری اس کی تفسیر کہ یہ آیت کیوں کر نازل ہوئی، فرماتے ہیں کہ جب حضور نے کمبل اوڑھا نا تو جبریل آئے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قوم کھڑے ہو جائے، قوم کھڑے ہو جائے۔ اور اگر میں کسی بچے کو کہوں گا وہ مٹھو، وہ سونیا، وہ میرے بچے، وہ میرے جگر کے ٹکڑے، تو وہ دوڑ کر آئے گا۔ اور مگر میں اگر کہوں گا اوئے ٹھیک ہے جی بیٹھے رہو، نہیں سنتا، میں جو کرنا ہے کر لے، پیار میں لذت ہے، کشش ہے، یہ بات منوانے کا ایک گر ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، جب باقی انبیاء کو مخاطب کیا، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا موسیٰ، وہاں ان کے نام لیے ہیں، لیکن حضور کا نام لے کر حضور کو پکارنا، امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر حضور کو کہا جائے نا یا محمد، کہا حضور کو نام لے کر پکارنا، یہ بے ادبی ہے، حرام ہے۔ نام لینا ہی ہے، حضور کو پکارنا ہی ہے تو کیا کہو یا رسول اللہ، حضور کو پکارنا ہی تو کیا کہو یا نبی اللہ، اگر حضور کو پکارنا ہی ہے تو کیا کرو یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرم فرمائیں، میرے حال پہ رحم فرمائیں۔ تو فرمایا جبریل آئے قرآن لے کر۔ اب دوسری تفسیر، ان وفود العربی یجتمعون فی ایام الحج، جب حج کا موسم آتا تو قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے لوگ قافلوں کی صورت میں حرم مکہ حج کے لیے آیا کرتے۔ اب جب حج کا موسم آیا اور ادھر حضور کی تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ تڑپ ہے کہ کاش ہر بندہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، یہ درد ہمارے اندر بھی آ جائے، ہم صرف اپنی فکر نہیں ساری امت کی فکر کریں۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ انقلاب۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ تبدیلی۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں تغیر اور تبدل۔ آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے تو سمجھ جائیں یہ میلاد آپ نے منا لیا۔ نمازی بن گئے، سمجھ جائیں آپ نے میلاد منا لیا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں یہ انقلاب، یہ تبدیلی آ جائے تو سمجھ جائیں آپ نے میلاد والے کی سیرت پہ عمل کرنے کا آغاز کر دیا۔ اب توجہ فرمائیں، اب قافلے آ رہے، مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کیا کیا جائے کہ اس تبلیغ کے آگے بند باندھا جائے۔ لوگ دھڑا دھڑ حضور کے دامن رحمت میں آ رہے، کلمہ پڑھتے جا رہے، روکا کیسے جائے؟ کیا کیا جائے؟ یسألوننا عن امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ آ کے حضور کے بارے میں سوال کرتا ہے ہم سے، ہم جواب کیا دیں؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يُجِيبُ بِجَوَابٍ آخر، سب جو بیٹھے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان، ایک نے کہا کہ ایسے کرتے ثم انہم اجمعوا علی تلقیب محمد، ہم ایسے کرتے ہیں حضور کا کوئی نام چن لیتے ہیں۔ کیا؟ ایک نے کہا کہ ان کو جادوگر کہیں گے، دوسرے نے کہا ان کو کاہن کہیں گے، تیسرے نے کہا ان کو مجنوں کہیں گے، چوتھے نے کہا ان کو فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے۔ اتفاق ہو گیا، ثم انہم صرفوا بمکہ، اب مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو دوڑا دیا، چیخ چیخ کے کہو ان محمدن ساحر، نعوذ باللہ، حضور جادوگر ہے، حضور کاہن ہے، حضور مجنوں ہے۔ اگر یہیں بھری محفل میں کوئی بندہ مجھے بھی گالی دے دے تو میں بیان کرنا بھی چھوڑ دوں گا، مجھے جلال آ جائے گا، مجھے غصہ آ جائے گا، میں نکما سا بندہ ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ اگر مجھے کسی کے گالی دینے پہ جلال آ سکتا ہے تو سوچے جو ساری عزتوں کے مالک ہیں، جو سارے جہاں کے مالک ہیں، آمنہ کے لال ہیں، ان کو ساحر کہا جا رہا ہے، ان کو جادوگر کہا جا رہا ہے، ان کو مجنوں کہا جا رہا ہے، ان کو کاہن کہا جا رہا ہے، اور آوازیں لگ رہی ہیں مکہ کی گلیوں کے اندر، ان محمدن ساحر، ان محمدن مجنون۔ فرماتے ہیں فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، جب حضور کی سماعت تک، جب حضور کے کانوں مبارک تک
یہ سخت جملے پہنچے نا، اشتد علیہ، حضور کو بڑا دکھ ہوا، حضور کو تکلیف لاحق ہوئی، رجع محزونا الی بیت خدیجہ، میرے آقا غم زدہ ہو کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف آئے۔ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، میرے جملے ذہن کیجیے گا، حضور کو گالیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، زمین کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں آؤ یارو کلمہ پڑھ لو، آؤ یارو، آؤ اللہ کو ایک مان لو۔ اب وہ بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ جب حضور نے سنا تو حضور کو دل آزاری ہوگی، تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی، میرے آقا غم زدہ ہو کر روتے ہوئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے دسرونی دسرونی، خدیجہ جلدی کرو مجھے کمبل اڑاؤ، جن کو میں جنت کا وارث بنانا چاہتا ہوں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں انہیں اللہ سے ملانا چاہتا ہوں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں انہیں جنت کی خوشبوئیں دینا چاہتا ہوں وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، آج بڑا دل دکھا ہے، تکلیف ہے، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ اور جب حضور کمبل اوڑھ کر سوئے نا تو فرماتے ہیں ثم نزل جبریل علیہ السلام بقولہ تعالی، اب جبریل قرآن لے کر آئے، کیا کہنے لگے؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے نبی، سونے کا وقت نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، دل چھوٹا نہ کریں، یہ گالیاں دیتے ہیں دیتے رہیں، آپ اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹیں، پھر بھی ان کو سمجھائیں، پھر بھی ان کو تبلیغ کریں، پھر بھی ان کو دعوت دیں، یہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، یہ گالیاں بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ ہمت والے بنیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ ان کی گالیاں کو نہ دیکھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا قبلہ عالم غریب نواز کے پہلو میں بیٹھ کر جب آپ کا نام آئے گا آنکھوں سے آنسو بہیں گے، جب آپ کی زلفوں کا ذکر ہوگا لوگ مچل اٹھیں گے، بے قرار ہو جائیں گے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رضی اللہ عنہ بولے لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہا مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا محبوب کی کتھے جا رہی ہے۔ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے پھر ان کی بے قراری میں اضافہ ہوا۔ سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید بولے خلقت کو جیندی گول ہے، وہ ہر دم فرید دے کول، وہ ہر دم فرید دے کول ہے، وہ ہر دم فرید دے کول ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، ہر وقت حضور کا دیدار ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور حضور کے غلام بولے حضرت ابو العباس مرسی فرماتے ہیں، فرمایا اگر لو حجبت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من المسلمین، اگر یہ پلک جھپکنے کی دیر حضور کا چہرہ میری نظروں سے ہٹ جائے میں مسلمان نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ وہ لوگ تھے جہاں ہوتے تھے حضور کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے، حضور کی زلفوں کا دیدار ہو رہا ہے، ہر وقت حضور کے دیدار میں منہمک ہیں، گم ہیں۔ اور علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں حضور جب تک نہ تھے عالم سونے والے کی طرح تھا، اور جب حضور آئے تو سار العالم حیم بوجودہ، حضور کے آنے سے کائنات کو زندگی مل گئی، حضور کے آنے سے کائنات کو زندگی مل گئی۔ تو میں بات ختم کرتا ہوں، فرماتے ہیں جبریل نے آ کر کہا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے نبی، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، یہ پتھر بھی مارے، یہ آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائیں، گالیاں بھی دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف ستھرا رکھیں، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والرجز فاہجر، بتوں کی پوجا سے ان کو بچائیں اور ان کو یہ پیغام دیں آئیں تم بھی رب کے بن جاؤ، جب تم رب کے بن جاؤ گے ساری کائنات تمہاری بن جائے۔ آخر میں جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اسی آیت کی تشریح کے اندر، سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں میں نے محبوب کو اٹھایا، اب میری طرف دیکھے گا نا، ابھی بھائی فیاض صاحب نے اپنے بچے کو اٹھا رکھا ہے، آپ کے بچے قریب قریب ہیں، گود میں چھوٹا بچہ ہو، ابھی ولادت ہوئی ہو، چند دن گزرے ہوں،
اس کو آپ نے گود میں اٹھایا ہے. اب وہ منظر میں آپ کو ذرا کھینچ کر دکھانا چاہتا ہوں. تصور میں آپ کو مکہ کی گلیوں میں وہڑہ سیدہ آمینہ کے سامنے لے کر جانا چاہتا ہوں, اور انتہائی مختصر وقت میں سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں مجھے حضور مل گئے, مجھے حضور مل گئے. اور جب سرکار مجھے ملے نا تو اب ہوا کیا؟ فرماتی ہیں فَوَدَّعَتِ النِّسَاءُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا. اب دائیوں نے رخت سفر باندھا, ایک دوسرے کو الوداع کہنے لگی, ماں باپ سے مل کر واپس جانے لگی. وَدَّعْتُ أَنَا أُمَّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں بھی حضور کو لے کر سیدہ آمینہ کے پاس آئی, میں نے الوداع کیا, خدا حافظ کہا, اجازت مانگی, میں آنے لگی. ثم رکبت ادانی, جب میں اپنی گدی مبارک پر, بعض لوگ ناکا بیان کرتے ہیں, بعض لوگ کیا, لیکن علامہ کستلانی شارح بخاری نے اتانی کا لفظ بیان کیا اور اس کا معنی ہوتا ہے گدی. کہا کہ میں اپنی گدی مبارک پر جب قریب آئی, اخذت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ, میں نے حضور کو یوں اپنی باہوں میں اٹھایا, اپنے بازو میں اٹھایا, اٹھا کر ثم رکبت اتانی, میں اپنی سواری پر سوار ہوئی. اور جیسے ہی سوار ہوئی نا, اس گدی کو پتہ لگ گیا حضور آ گئے. اگر آپ سمجھے ہیں میری بات کو تو گدی مبارک کو پتہ لگ گیا, بولے نظر حضور آ گئے. گدی مبارک کو پتہ لگ گیا. کلمہ پڑھنے والا آج بھی پوچھتا ہے میلاد کیوں منا رہے ہو؟ میں نے کہا گدی مبارک کو پتہ لگ گیا حضور, گدی مبارک کو پتہ لگ گیا حضور آ گئے ہیں. وہ جیسے ہی بیٹھے نا پشت پر, علامہ کستلانی لکھ رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, کیونکہ میری طبع میں, میری فطرت میں, میری نیچر میں, میری عادت میں نہیں ہے, میں فرقہ واریت کے بالکل خلاف ہوں. جو لوگ میرے خطبات سنتے ہیں, میں تو وحدت امت کا پیغام دیتا ہوں, کبھی آگ لگانے کی عادت نہیں, لیکن آپ کو ایک تصفیہ کے لیے پیغام دے رہا ہوں. آئیں چھوڑیں ساری باتیں, میلاد نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, میلاد کے ساتھ ہی سب کچھ ہے. میلاد قرآن میں تمام انبیاء کا جہاں جہاں ذکر ہوا, یہ انبیاء کا میلاد ہے, ان کا میلاد بھی منایا گیا, اور مصطفیٰ جان رحمت کا بھی میلاد منایا گیا. چھوڑیں اب دلائل کو, میلاد منانے پر بھی دلائل اب دینے پڑیں گے. ہم بغیر دلیل کے حضور کا میلاد مناتے ہیں, مناتے رہیں گے, اور جب تک سانسیں باقی ہیں میلاد مناتے رہیں گے. میرے اعلیٰ حضرت بولے حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے کلہے گراتے رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جملے اختتام کو پہنچے, فرماتے میں سواری پہ سوار ہوئی, میرے محبوب بھی میری باہوں میں ہیں. اب سواری کو پتہ لگ گیا حضور آ گئے, سواری کو پتہ لگ گیا. وقت بابا جی تھوڑا ہے, آگے جانا ہے, بس میری باتیں سن لیں جی. اب سواری نے کیا کیا ہے یہ میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. حوالہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو حوالہ بھی دکھا دوں گا. شارح بخاری ان کی کتاب شہرہ پاک سیرت پہ المواہب اللدنیہ, اور ان کی شرح بخاری بھی ہے, بخاری پر شرح بھی لکھی ہوئی ہے. اتنے بڑے امام علامہ کستلانی نے شارح بخاری نے لکھا, فرماتے ہیں جیسے ہی سواری پر سوار ہوئی نا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنی سواری کو دیکھا, سجدت نحو الکعبۃ ثلاث سجدات, سواری نے تشکر کے طور پہ مجھے حضور مل گئے, مجھے حضور مل گئے. اس نے 3 مرتبہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے سجدہ کیا, 3 مرتبہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد لگی واہ سنیا, حضور مجھے مل گئے, سرکار مجھے مل گئے, کرم والا ہے, کرم ہو گیا. اب کیا ہے, فرمایا ثم مشت, پہلے گرتی پڑتی اٹھتی بیٹھتی, اب کیا ہوا, حضور جو بیٹھے, کہا اب کہو تو عرش پہ بھی پہنچ جاؤ, کہو تو اب ہوا سے بھی باتیں کرو. ثم مشت, اب چلی. سبقت, اتنی دوڑی. سبقت مسابقہ سے ہے, دوڑ لگانا, ریس لگانا, آگے بڑھ جانا. فرماتی ہیں سیدہ حلیمہ اب ساری دانیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئی. سبقت, میری سواری اتنا آگے بڑھی, حتی سبقت دواب الناس الذین کانوا معی, وہ جتنی دانیاں تھی
وہ پیچھے رہ گئی، میری سواری آگے چلی گئی، حتی صار الناس یتعجبون منی، ساری تعجب کرنے لگی، وقلن النساء لی، ساری دائیاں کہنے لگی اہذہ اتان قلتی کنتی علیہا، یہ وہی حلیمہ تیری سواری ہے جس پہ تو آئی تھی؟ آپ فرمانے لگی تاللہ انہا ہی، یہ وہی ہے، اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ فرماتی ہے میں جواب دے رہی تھی، فکنت اسمع تنطق، میں نے سنا، اللہ کی عزت کی قسم میں قبلہ عالم کی ذات اقدس کو گواہ بنا کے آپ کے مزار پر انوار کا تصور اپنے ذہن میں اور اپنی آنکھوں میں بٹھا کر یہ جملے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے قدر نہ کی تو بڑا دکھ ہوگا۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں سیدہ حلیمہ پاک فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں دائیوں کو جواب دینے لگی تھی، اس سواری نے کہا سونی اماں آپ چپ رہیں، گدی ضرور ہوں لیکن حضور میری پشت پہ بیٹھے ہیں، اب میں خود ہی ان سے نبڑ لوں گا۔ میں جواب دیتی ہوں، ٹھہرے ذرا، میں جواب دیتی ہوں۔ گدی بولنے لگ گئی حضور کے آنے پہ، گدی بولنے لگ گئی حضور کے آنے پہ، یار کلمہ پڑھتے ہو حضور کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم آ جاؤ حضور کے بن جاؤ، آؤ حضور کے بن جاؤ۔ کعبہ جھوم رہا تھا، وتزلزلت الکعبہ اے واضطربت من الفرح، کعبہ ولم تسکن ثلاثۃ ایام ولیالیہن۔ مجھے بڑے حوالے آتے ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں، یہاں عاشق بیٹھے ہیں تو عشق کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا، 3 دن تک کعبہ کیوں؟ میں نے کہا کعبہ کیوں جھوما ہے؟ کہا حضور آ گئے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ حضور آ گئے۔ ان کل دابۃ کانت لقریش نطقت تلک اللیلہ، جس رات حضور کی ولادت ہونی تھی نا، مکہ کے قریشیوں کے سارے جانور بولنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ جانور بھی بولتے ہیں، ہماری بولی میں بولنے لگے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، وہو امان الدنیا، یہ دنیا کی جائے پناہ، سراج اہلہا، کائنات کو روشن کرنے والے حبیب آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں تو ہم ان آنے والوں کو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور سیدہ کے وہڑے میں تو آئے ہیں، کبھی ہم غریبوں کے وہڑے میں بھی، کبھی ہمارے گھر میں بھی، ہمارے آنگن میں بھی، حضور کرم فرمائیں، کریں کرم فرماؤ ہاں سادے وہڑے۔ یہاں ایک شعر بنتا ہے، میں وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، آپ کا وجدان بھی سلامت ہو۔ اگر میری سوز میری آواز ساتھ نہ دے لیکن آپ کی محبت ساتھ دے تو بات بن جائے گی۔ میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی۔ سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں اب اس گدی مبارک نے خود ہی جواب دیا، اس نے کہا واللہ ان لی لشانا ثم شانا، میں بڑی شان والی، وہ میں تو سریکی زبان والا ہوں، میں نے پنجابیوں کو سنا وہ کہتے ہیں جی بعض دفعہ نخرہ بھی چڑھ جاتا ہے، کسی چیز کا بھی نخرہ، اور اچھا نخرہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس گدی مبارک کو بھی حضور کی نسبت کا نخرہ چڑھ گیا، کہنے لگے آؤ واللہ ان لی لشانا ثم شانا، میں بڑی شان والی، میں بڑی شان والی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا باعثنی اللہ بعد موتی، میں تو مر گئی تھی، میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، محبوب کیا بیٹھے مجھے زندگی مل گئی، حضور میری پشت پہ کیا بیٹھے مجھے زندگی مل گئی، میں تو مر گئی تھی، میری ہڈیاں بھی جواب دے گئی تھی، میں تو لڑکھڑاتے ہوئے چلا کرتی تھی، کیا پتا تھا مجھے کرم ہونے والا ہے، مجھ پہ مہربانی ہونے والی ہے، حضور کیا بیٹھے میں زندہ ہو گئی۔ وَرَدَّ لِي سَمَنِي بَعْدَ حَزَالِي، میں کمزور تھی اب موٹی ہو گئی، فربا ہو گئی ہو، کیوں؟ کہا حضور تشریف لا چکے ہیں، سرکار تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، سورہ رحمان کی 4 آیتیں سناتا ہوں اور آپ سے اجازت، آپ کی دعاؤں کا متمنی ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بیدار بیٹھے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے. کوئی میرا جملہ اگر آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو معافی کا خواستگار ہوں. آپ کی یہیں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہاں ہماری بزم نے جو یہاں کی بزم ہے ہمارے دوستوں نے ماہانہ یہ درس قرآن پاک کے پروگرام کا آغاز کیا ہے فی سبیل اللہ. اللہ کی رضا کے لیے سارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں 40 منٹ کے لیے 45 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے قرآن کے فہم کے لیے قرآن کی سمجھ کے لیے. تو اگر آپ حضرات کو بھی پیغام پہنچے آپ کا دل چاہے آپ کا من چاہے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور فہم قرآن کے لیے تو ایسی محافل کے اندر جو آپ کے قریب محفل کا انعقاد ہوتا ہے اس میں یقیناً شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں ہاں جی ہمارے محترم جناب حضرت پیر محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم ان کے ڈیرے پر ان کے ہاں یہ درس قرآن پاک کی محفل ہر مہینے منعقد ہوتی ہے. یہ دورانیہ ہوتا ہے 40-45 منٹ 50 منٹ کا. اس میں قرآن پاک کی آیات کا پیغام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سنایا جاتا ہے. اس میں اگر آپ خود بھی شرکت کریں اپنے احباب کو بھی دعوت دیں تو مزید انشاءاللہ اس کام میں بہتری آئے گی. اور دیگر مقامات پر بھی ملتان تک ہارون آباد تک چک عبداللہ تک 9 گجیانی 6 گجیانی 1 گجیانی آگے تک میں فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے اپنے خرچے پر درس قرآن دینے جاتا ہوں. آج ضرورت ہے آپ حضرات مجھ سے بہتر دین کا کام کرنے والے لیکن آج سب سے زیادہ ضرورت ہے قرآن کی فکر کو عام کرنے کی قرآن کے فہم کو عام کرنے کی. ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو قرآن کی فکر کے بارے میں پتہ ہو. اقبال کہتے ہیں میں بلبل نادا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے آمین ثم آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.